ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت اور اس کے درمیان صرف موت کا پردہ رہ جاتا ہے، پھر برزخ کی زندگی اور قیامت کے مراحل کو کیسے سمجھا جائے گا؟ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، اسپیسیفک جو فضیلت آپ نے بیان کی، کیا یہ کسی صحیح حدیث میں ہے یا نہیں، اس وقت یہ مسئلہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنی بات معلوم ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ باقی برزخ کی زندگی اور قیامت کے مراحل، وہ جنت ابھی نہیں ہے، مرنے کے فوراً بعد جنت شروع نہیں ہو جاتی، جنت آخرت میں ہوگی۔ تو قبر کی جو راحت ہے وہ والی جنت نہیں ہے جو سچی مچی کی آخرت میں جنت ہوگی۔ باقی قبر میں بھی عذاب بھی ہوتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ ہم اسلامک ویڈیو جب ایڈٹ کرتے ہیں تو ہم بیک گراؤنڈ میں ایک نوحہ ٹائپ کا ساؤنڈ آتا ہے، شاید آپ نے سنا، وہ ہم ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں لگاتے ہیں۔ تو کیا یہ جائز ہے؟ نوحہ ٹائپ کا کیا مطلب؟ نوحے لگانا تو جائز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میت اس طرح کے غموں کے اظہار سے منع کیا ہے۔ اب بیک گراؤنڈ کا میوزک اگر بالکل ہی میوزک کے اسٹائل میں ہے تو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر صرف ایک ساؤنڈ ہے جو ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ میں ایک سوئس بینک میں نوکری کرتا ہوں، بٹ میرا کب کوئی سودی لین دین کا نہیں، میرا کام کوئی سودی لین دین کا نہیں ہے، بلکہ پورے سال کا خرچہ بجٹ اور ٹریک کرنے کا ہے۔ بجٹ اور ٹریک کرنے کا ہے پورے سال کا خرچہ۔ دیکھیں، سود کے معاملات میں کوئی انوالومنٹ اگر کسی بھی طرح سے نہیں ہے تو پھر بینک کی جاب جائز ہے، لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ پورے سال کا خرچ بجٹ اور ٹریک کرنے کا، یہ مجھے ذرا ایکسپلین کر کے بھیجیے گا تو پھر اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ مفتی صاحب، ایگزام میں ہلکے سے سوال دوست سے پوچھنا دھوکے میں آتا ہے یا گناہ ہے؟ دھوکے میں آتا ہے۔ میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں جس میں انبیاء کے واقعات اور صحابہ کے واقعات کی ویڈیو خود بنا کر ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں تبلیغ جماعت کا کام کرتا ہوں، تو میں یوٹیوب چینل بنا سکتا ہوں؟ جی بنا سکتے ہیں، البتہ کوئی واقعات جو بھی صحیح احادیث سے ہو وہ لیا کریں، موضوع من گھڑت روایتیں نہ لیا۔ مفتی صاحب، اگر نماز میں چھینک آ جائے اور الحمدللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا؟ نماز میں اگر چھینک آئے تو الحمدللہ زور سے کہنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے زور سے الحمدللہ کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی اس کی۔ مفتی صاحب، کیا کرپٹو ٹریڈنگ حلال ہو گیا ہے؟ میں نے وقار زکا کے ٹک ٹاک کلپس میں دیکھا ہے جس میں کچھ مفتیوں نے اسے حلال کہہ دیا ہے۔ جی، کچھ مفتی اسے جائز بھی کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں۔ ہماری کیا رائے ہے وہ میرا کلپ وائرل ہوا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں آتا ہے کہ علماء نے ہر بات سے رجوع کر لیتے ہیں، اس طرح کا بھی چلا ہے، اس میں حضرت مفتی تقی صاحب کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، تو وہ سن لیں، اس میں ہم پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی۔ مفتی صاحب، ما کانا وما یکونو کا علم کا انکار کرتے ہیں آپ، جبکہ حدیث میں آتا ہے فرأیتہ وضع کفہ بین کتفی فتجلی لی کل شیء وعرفتہ، جامع ترمذی۔ ہر حدیث کا مطلب وہ بیان کیا جائے گا جو دوسری حدیثوں سے اور قرآنی آیات سے میچ کرتا ہو۔ تو کل شیء کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عالم الغیب بن گئے۔ اگر آپ عالم الغیب بنتے تو قرآن کیوں کہتا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر؟ اے نبی، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر میں غیب کا علم جانتا تو خیر اکٹھی کر لیتا، وما مسنی السوء، اور مجھے کبھی کوئی پریشانی ہوتی ہی نہیں۔ تو نبی یہ کیوں فرماتے؟ تو یہاں شریعت کی جو چیزیں ہیں وہ مراد ہیں، اس سے جو شریعت کے حلال و حرام کا علم، سیدھا راستہ جو پیغمبروں کا ٹاپک ہوتا ہے وہ مراد ہے اس سے، اگر یہ حدیث صحیح ہے۔ قرآن میں آتا ہے قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے غیب کا علم زمین اور آسمان میں صرف اللہ کے پاس ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ جنات کی جو عورتیں ہوں گی وہ کیا جنت کے باغ میں اپنے شوہر کے ساتھ گھوم سکیں گی یا گھر میں ہی رہیں گی؟ جنات کی عورتیں، سوری جنت کی عورتیں، میں نے کہا جنات کی عورتوں سے آپ کیوں فری ہو رہے ہو؟ جن نے دیکھ لیا تو خیر نہیں ہے۔ یا گھر میں ہی رہیں گی کیونکہ کوئی کسی کی جنت میں بنا اجازت نہیں جا سکتا؟ وہ گھر میں ہی رہیں گی اور جنت کے باغوں میں گھومیں گی، جو باغ ان کے ہوں گے، اور وہ کم نہیں ہوں گے، وہ بہت بڑے بڑے باغات ہوں گے، وہ ایسے چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ جنت میں جانے کی فکر کریں، باقی جنت کی حوریں جس کی ہوں گی اسی کے سامنے آئیں گی نا، دوسرے مردوں کے سامنے کیوں آئیں گی؟ وہ حوریں ہیں بھائی۔ موتی صاحب السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے فرام کرن پری، یہ کیا بھائی؟ پٹھان اورنگزیب۔ میرا ایک دوست ہے نواز منجن، جی منجن ان کا سر نیم ہے۔ گٹکا کھا کھا کے منہ سے بدبو آتی ہے، نصیحت کیجیے۔ منہ سے بدبو آنے کے بعد بھی اس کو نصیحت نہیں ہو رہی ہے تو وہ کیا نصیحت؟ کھانے دیں، ان کو بتا دیں کہ گٹکے سے منہ کا کینسر ہوتا ہے۔ میرے 2-3 جاننے والے جوان لڑکے گٹکے کی وجہ سے انتہائی اذیت ناک موت سے دنیا سے چلے گئے۔ اس سے اب اگر دجال آخری زمانے میں آئے گا تو صحیح مسلم میں حضرت عمر نے نبی کے سامنے ابن سیاد کو دجال قرار دے کر قسم کھائی اور نبی نے ان کی تصحیح نہیں فرمائی، اس کی کیا توجیہ ہے؟ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کی وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ تو ہر جگہ نبی کی خاموشی دلیل نہیں ہوتی کہ نبی اس پہ راضی ہے، ہر جگہ ایسا نہیں، اگرچہ عام قاعدہ تو یہی ہے، لیکن جب دوسری حدیث سے میں پتہ چل گیا کہ دجال ابھی نہیں ہے اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا اور مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، تو پتہ چلا کہ اللہ نے بدریہ وحی آپ کو خبردار کر دیا تھا، اور یہ حدیث
پچھلی تمام حدیثوں کے لیے ناسخ ہو۔ کیا سر پر اگر آئل لگا ہو تو غسل ہو جاتا ہے یا شیمپو سے پہلے آئل دھونا ہوگا؟ آئل دھونا ضروری نہیں ہے، آئل کے اوپر پانی ڈال کے بس اچھی طرح مسل لیں تو کافی ہے۔ اگر شوہر کا ظلم ثابت ہو جائے لیکن قاضی صاحب اس خوف سے فسخ نکاح نہ کریں کہ شوہر ان پر یا مجھ پر کیس کر دے گا، تو اس صورت میں کہاں جائیں؟ میں انڈیا سے ہوں۔ آپ کو کورٹ ہی جانا پڑے گا۔ انڈیا میں ایک شہر ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، وہاں صوبہ بہار ہے میرا خیال ہے، وہاں اسلامک کورٹ بھی ہے، وہاں کے علماء فیصلہ بھی کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بھی آپ رابطہ کر سکتی ہیں، وہ آپ کو پروسیس بتا دیں گے کہ ایک شوہر ظالم ہو تو انڈیا میں رہتے ہوئے کیسے اس سے نکاح ختم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو قرض دیا ہو پھر وہ سودی بینک میں جاب کرنے لگے تو کیا اس سے اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں؟ اگر وہ سودی بینک میں جاب کرتا ہے اور سود میں کسی بھی طرح سے اس کی انوالومنٹ ہے تو پھر اس کے حرام پیسوں سے قرضہ واپس نہیں لیں، اس سے بولیں بھائی مجھے حلال سے کہیں سے انتظام کر کے۔ اور اگر وہ زبان سے کہہ دیتا ہے میں حلال سے دے رہا ہوں تو آپ کے لیے اس کی زبان پہ اعتبار کرنا کافی ہے، بس پھر تجسس میں نہ جائیں۔ مفتی صاحب میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے اور گناہ کر دیتا ہوں، کوئی حل بتائیں جزاک اللہ۔ بار بار توبہ کا حل یہ ہے کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ بار بار توبہ کی جائے۔ کپڑے اگر بار بار گندے ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا حل ہوگا؟ بار بار دھویا جائے گا اس کو۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے میں کبھی شرمائے نہیں، بار بار توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر کوئی سزا دیں، روزہ رکھ کے یا کچھ صدقہ خیرات کر کے۔ سزا بہت زیادہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ دی نہ جائے وہ، اور اتنی کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے۔ تو اس طرح سے انشاءاللہ آہستہ آہستہ جس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے نا وہ آرام آرام سے چھوٹتا ہے، جلدی نہیں چھوٹتا۔ مفتی صاحب سیلف اسٹڈی کی ڈیٹیل ویڈیو بنائیے جس میں نوٹس بنانا، ایگزام کی تیاری، آن لائن اسٹڈی، الون اسٹڈی، نو ٹیچر نو کلاس میٹ ہو۔ یہ تو آن لائن جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھیں آپ۔ میں جنرلی کچھ اصول بتاتا ہوں بیان میں، وہ دوبارہ مجھے یاد آیا تو انشاءاللہ میں بیان میں بتا دوں گا۔ پڑھائی کے کچھ بنیادی جنرلی اصول ہیں، وہ اصول پتہ چل جائیں تو زندگی انسان کی بن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہے تو کیا اسے اقامت کہنی چاہیے، اور یا کیا فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تنہا بھی نماز پڑھے تو اقامت کہہ کر نماز پڑھے؟ آپ کا مرید شیر خان پٹھان۔ افضل یہی ہے کہ اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہوں تو اذان بھی کہیں، اقامت بھی کہیں، فرض نماز۔ البتہ جہاں اذان اقامت ہو چکی ہو، جیسے آپ شہر میں ہیں تو وہاں تو اذان اقامت ہو چکی ہوتی ہے نا، وہاں ضرورت نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جنگل کی، ایسی جگہ جہاں اذان اور اقامت نہ ہوئی۔ مفتی صاحب آپ 3 طلاق پر مناظرہ کب ہونے والا؟ اہل حدیث انہوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے۔ جی ماشاءاللہ، اہل حدیث سے کہیں کہ وہ چیلنج یوٹیوب پہ ڈال دیں، اور کوئی مشہور اہل حدیث ہوں۔ بعض دفعہ کوئی ایک چھوٹا غیر مشہور سا آدمی ہوتا ہے، اس کو مشہور ہونے کا شوق ہوتا ہے اس لیے آ جاتا ہے وہ۔ کوئی بڑے آدمی ہوں اہل حدیث کے تو آن لائن انشاءاللہ ان سے مناظرہ تمیز کے دائرے میں رہ کے ایک علمی ڈیبیٹ میں تیار ہوں۔ لیکن لوگ کہہ تو رہے ہیں مگر کوئی اس طرح سے کسی نے کہا نہیں ہے، بڑے عالم نے ان کے کوئی مشہور۔ اگر دماغ کو تیز کرنے کے لیے چیس کھیل لیا جائے اور نماز بھی پوری پڑھی جائے اور کوئی بھی جوا نہ لگایا جائے، چیس کھیلنا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ دماغ کو تیز کرنے کے لیے علمی کاموں میں لگائیں نا تو دماغ خود ہی تیز ہوتا ہے۔ پڑھائی کی طرف توجہ دیں، چیزوں کو یاد کریں، کوئی نئی زبان سیکھنے کی کوشش کریں۔ جتنی دیر آپ چیس کھیلنے میں لگائیں گے اتنی دیر میں آپ کوئی نئی زبان سیکھنا شروع کر دیں۔ تو یہ سوائے ٹائم ویسٹنگ ہے، اور ٹائم ویسٹنگ کو ایک اچھا لیول لگا کے دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ ہاں کوئی فوج کا کمانڈر ہونا جس نے جنگ لڑنی ہو، اس کے لیے تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ کیا اگر کسی نے مذاق یا غصے میں خود کو کافر کہا تو کیا اس کے پہلے اور بعد کی عبادت سب ختم ہو جائے گی؟ جی ہاں، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ توبہ استغفار کر کے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کی عبادتوں کے ثواب کو بحال کر دے، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ کر دے گا۔ کفایت اللہ ثنابولی صاحب نے آپ کا چیلنج قبول کر لیا ہے کل ویڈیو میں یوٹیوب پر، اب آپ ڈیبیٹ کب کریں گے؟ ٹھیک ہے، میں ان کی ویڈیو دیکھتا ہوں، مجھ تک ابھی تک پہنچی نہیں ہے تو ان کو دیکھ کے میں انشاءاللہ رپلائی کرتا ہوں۔ میرا نام جنت میں دنیا کی بیوی سے تھا، نیک حوروں سے۔ مفتی صاحب مطلب عورت اپنے باغ میں گھوم سکے گی؟ ہاں بھائی، کیوں نہیں گھومے گی عورت باغ میں؟ جنت میں باغات ہیں، نہریں ہیں، وہ مردوں کے لیے بھی ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ اگر شلوار ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو وضو ٹوٹتا ہے، کیوں ٹوٹے گا وضو؟ شلوار تو ٹخنے سے اوپر رکھنا ویسے ہی لازم ہے۔ ما احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، جی حدیث ہے۔ میرے دادا کی ایک دراز ہے، مجھے پتا ہے کہ اس میں پیسے ہیں۔ میرے دادا نے مجھے اور میری کزن کو کہا ہے میرے مرنے کے بعد یہ دراز کھول کے جو ہو لے لینا، کیا وہ مال حلال ہے؟ نہیں جناب، اگر دادا نے وصیت کی ہے اس کی کہ بھئی یہ مال فلاں کا ہے تو پھر 1/3 مال میں ہی وصیت ہوگی،
اور وارثوں کے لیے تو وصیت ہوتی نہیں ہے، جس کو وراثت میں جس کا حصہ اس کے لیے وصیت ہوتی ہے۔ تو جب دادا کا انتقال ہوگا، اللہ دادا کو زندگی دے تو اس کے بعد وہ کھلے گا اور اس میں وراثت جاری ہوگی۔ اگر مفتی صاحب نور الدین زنگی اور قبر رسول کے واقعے کی حقیقت بتائیے، حافظ توفیق شفیق فرام ولوج اورنگزیب۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے اس کی سند کی تحقیق نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ دیں۔ مفتی صاحب میں گورنمنٹ چیلنج، گورنمنٹ کالج میں پڑھتا ہوں، ہمارے سبجیکٹ کے ٹیچر بھی نہیں آتے تھے، کیا ہم ڈگری خرید کر آگے اچھا پڑھ سکتے ہیں؟ سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں، ان میں فیل ہوا تھا۔ مسئلہ وہیں کے مولاناؤں سے پوچھ لے بھائی پلیز۔ السلام علیکم صاحب، میں نے سوال پوچھا تھا پچھلے سیشن میں کال پر، اس میں لڑکی کو بتانا ضروری ہے یا نہیں؟ میرا دوست بول رہا تھا لڑکی کو بتانا ضروری ہے، بول رہا ہے لڑکی کا نکاح نہیں ہوگا۔ اب مجھے کیا پتا آپ نے پچھلے سیشن میں کیا پوچھا تھا، پہلیاں کیوں پوچھ رہے بھائی، ذرا دوبارہ بھیجو۔ اپنے بھائی کی تربیت کیسے کریں؟ اتنے مشکل سوال، یہ تو پورا بیان ہے، اس پہ پھر کبھی بتائیں گے۔ ایام نہر شروع ہونے کے بعد قربانی کا انتظار کی، 11 ذی الحجہ کو قربانی کی تصدیق ہوئی تو تب طواف زیارت کو جاتے وقت شاہ حیض آ گیا۔ ایام نہر کے بعد پاک ہو کر طواف زیارت کیا، کیا اس تاخیر کی وجہ سے دم لازم ہوگا؟ نہیں، دم لازم نہیں ہوگا اس تاخیر۔ تبلیغ والے ان کے ساتھ نکلنے کے لیے اور دین کی بات سننے کے لیے بہت انسسٹ کرتے ہیں، ان کو منع کیسے کریں اگر جینوئنلی ہم بزی ہوں؟ وہ منع کرتے ہیں، وہ کوئی پولیس کے ساتھ تھوڑی لے کر آتے ہیں، آپ پولیس تھوڑی ساتھ لاتے ہیں کہ گن پوائنٹ پہ آپ کو بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں بھائی مصروف ہوں، کوشش کریں چلے جائیں، یہ آخرت کے لیے بھی تو قربانی دینی پڑتی ہے نا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ پچھلے سیشن میں آپ نے بتایا تھا کہ درست تجویز ہا سین سا والا امامت کا حقدار ہے۔ اگر مقتدیوں میں درست تجوید والا غیر حافظ ہو اور امام حافظ مگر غلط تجوید والا ہو تو کیا غیر حافظ کو امامت ملے گی؟ نہیں، غیر حافظ کو ملے گی جو صحیح پڑھتا ہے۔ حافظ ہونے سے زیادہ اس بات کی ویلیو ہے کہ صحیح کون پڑھ رہا ہے۔ مفتی صاحب، میرے دادا نے ارادہ کیا تھا لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ارادہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یار، ادارے پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ 4 بھائیوں نے اس پر زیادہ محنت کی تھی، تو میرے ابا اور چاچا کو کیسے لیں؟ میرے دادا نے ارادہ کھڑا کیا تھا، کوئی ادارہ بنا کے کھڑا کیا ہوگا، لیکن میرے سب سے چاچا نے اس ادارے پر قبضہ کر لیا۔ تو قبضہ چھڑواؤ بھائی، پولیس سے رابطہ کرو، اللہ ہدایت دے۔ مفتی صاحب، درود شریف اتحیات سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھنے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے؟ اوے یار، یہ مسئلہ مجھے ذہن میں سے نکل گیا، درود شریف دوبارہ پڑھنے پر نہیں ہے، سورہ فاتحہ اور اتحیات کا اگر کسی نے تکرار کر لیا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ درود شریف 100 دفعہ پڑھ لے، کچھ نہیں ہوتا اس سے، یعنی آخری قاعدے کی بات ہو رہی ہے درود شریف۔ منتخب حدیث گھر والوں کے سامنے پڑھنے کا ارادہ ہوا ہے تعلیم کے لیے، بٹ یہ سوچ آ رہی ہے کہ اگر کوئی حیا کے خلاف مسئلہ آیا فیملی والوں کے سامنے کیسے پڑھوں؟ یہ بھی بتا دیں کہ کون سی بک پڑھوں؟ اگر آپ عالم مفتی ہیں تو پھر تو بہشتی زیور پڑھیں اور ان کو بتائیں مسائل، اور اگر ویسے ہی فضائل کی تعلیم کرنی ہے تو ریاض الصالحین ہے اس کی تعلیم کر لیا کریں، اور باقی کوئی حیا کے خلاف اگر بات آئے تو پہلے پڑھ لیا کریں نا، جو بھی کتاب پڑھانی ہو پہلے ایک نظر ڈال لیں، کوئی حیا کے خلاف ہے اس پہ نشان لگا دیں، وہ یہ نہیں بتانی میں نے، وہ خود ہی پڑھ لیں گے۔ قمر علی مفتی صاحب، جی جناب ارشاد۔ کہ ان صورتوں میں ناچ گالے والی شادیوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ اگر صرف ولیمے میں ناچ گانا نہ ہو تو شرکت کر سکتے ہیں، ناچ گانے والی شادیوں میں شرکت جائز نہیں ہے، اٹھ کے آ جائیں وہاں سے۔ مفتی صاحب، اگر ظہر کی 4 سنت رہ جائے تو جماعت کے بعد پہلے 4 سنت پڑھیں یا 2 سنت، کیا ترتیب ہوگی؟ ہر طرح سے جائز ہے، پہلے 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی، پھر پہلے 2 بھی پھر 4 بھی۔ ہمارے علماء نے تجویز کو دیا کہ پہلے 2 پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، باقی جائز سب طرح سے، تاکہ وہ 2 کی ترتیب خراب نہ ہونا۔ مفتی صاحب، مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں یار، آج میں کھانا کھا کے بیٹھا ہوں، تو کھانا کھا کے نا میں پہلی دفعہ، ورنہ میں اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں، کھانا کھا کے جب بیٹھ جاؤں نا تو دماغ تھکا سا ہو جاتا ہے۔ مجھے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے حفظ کے بعد؟ میں کالج میں ہوں۔ آپ کو کون سی کتاب پڑھنی؟ اتنے مشکل لمبے سوالات پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ بہشتی زیور جو شرعی مسائل کی کتاب ہے وہ خرید لیں، جامع رشید نے اس کو آسان کر کے چھاپا ہے تسہیل بہشتی زیور کے نام سے، اس میں کافی شریعت کے مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ اور حدیث کی کتابوں میں ریاض الصالحین ہے ترجمے والی، وہ خرید لیں، وہ پڑھ لیں۔ تاریخ کی کتابوں میں مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تاریخ دعوت و ہزیمت، وہ بہت بہترین کتاب ہے، وہ پڑھ لیں۔
آپ روزانہ لائیو آیا کریں، یا اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں کم از کم 3-4 دن ضرور لائیو آیا کریں۔ اچھا بھائی، ابھی ٹائم بھی تو نکالنا مشکل ہے میرے بچے۔ ہاں مفتی صاحب، کسی وجہ سے یہ بہت مجبوری سے مجھے گھر پر نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، میرے گھر کے سامنے مسجد ہونے کے باوجود، تو کیا میرا گھر پر نماز پڑھنا صحیح ہے؟ وہ مجبوری کیا ہے؟ گھر پہ تو نماز نہیں ہوتی مرد کی، تو نماز کو مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے گا جماعت کے ساتھ، لیکن کوئی شرعی عذر ہے تو پھر مجبوری میں گھر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ شرعی عذر جب تک نہیں بتائیں گے تو مجھے کیا پتہ چلے گا؟ سستی کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب، جب ہر وہ چیز جائز ہے جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر بدعت کسے کہیں گے؟ سوال مختصر ہے، جواب مفصل ہے۔ جی بالکل، جس کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے وہ چیز جائز ہے، لیکن جس کی ممانعت ہے وہ جائز نہیں ہے۔ بدعت کی چونکہ ممانعت ہے وہ جائز نہیں۔ بدعت کے بارے میں صحیح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لائے گا وہ مردود ہے۔ تو اسلام میں کوئی بھی چیز ایڈ کریں گے تو مردود ہو جائے گی، وہ ختم۔ مفتی صاحب، یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، تو کیا بریلوی حضرات کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ مدد کہنا شرکی ہے جملہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ جملہ کہہ رہا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے میں پکاروں گا، نبی کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، آپ جب چاہیں مدد کر سکتے ہیں، تو پھر یہ شرکی عقیدہ ہے۔ باقی یہ جملہ تو شرکیہ ہے ہی بہرحال، اور جو شرکی عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی، اہل حدیث۔ مفتی صاحب، کیا ونڈے ماترم کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ انڈیا میں لوگوں کو دیش کی محبت کے لیے یہ کہنے کو بولا جاتا ہے۔ مجھے اس کا لفظی ترجمہ پتہ نہیں ہے میرے بھائی، وندے ماترم کا مطلب کیا ہے؟ مفتی صاحب، میں 19 سال کا ہوں، میں جب بھی پیشاب کرنے کے بعد وضو کرنے لگا ہوں استبرا کر کے، پھر بھی ایسا لگتا ہے قطرہ نکل رہا ہے، مجھے واش روم میں 40 منٹ لگ جاتے ہیں، پلیز میرا آنسر دیں۔ آپ نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے پیشاب کر لیا کریں اور بھول جائیں پھر کیا نکل رہا ہے، تو 10-15 منٹ کے بعد جا کے جو ہے پانی ڈال کے اگر وہ قطرہ وطرہ نکلا دھو دیا اور وضو کر کے نماز پڑھ لی، دوبارہ اس پہ غور و فکر نہ کیا کریں۔ بس 40 منٹ تک بیٹھے رہیں گے نا، اگر قطرہ رکے گا نہیں، پوری زندگی بھی گزر جائیں گے، قطرہ نہیں وہیں واش روم میں گزار دیں گے۔ وہمیوں کا قطرہ کبھی بھی نہیں رکتا، اور بیمار آدمی کا قطرہ بھی اتنی دیر تک نہیں نکلتا ہے، اس لیے آپ بیٹھے نہیں زیادہ، استنجا کر کے، اور استبرا کی ضرورت نہیں ہے، بس استنجا کر کے باہر آ جائیں، جگہ کو ٹیشو وغیرہ سے خشک کر لیں تاکہ اگر کوئی گندگی نکلے تو زیادہ پھیلے نہیں، اور پھر نماز سے پہلے جا کے یا آدھا گھنٹہ بعد جا کے یا نماز سے پہلے جا کے اس جگہ کو اگر آپ کا خیال ہے کچھ نکلا دھو لیا اور چپ کر کے نماز پڑھ لی۔ اگر کسی کی ماں اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں اور اس کے باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں اور اس کا دونوں شہر آنا جانا ہو، تو کیا وہ دونوں شہروں میں پوری نماز پڑھے گی اور راستے میں قصر نماز پڑھے گی؟ یہ گی ہے تو اب وہ اگر یہ میرڈ ہے خاتون، تو جو اس کے شوہر کا گھر ہے جہاں ہے وہ اس کا گھر ہے، شادی کے بعد ماں باپ کا گھر اپنا گھر نہیں رہتا، اور اگر یہ آدمی ہے تو پھر بھی یہی ہے کہ اس کی بیوی کہاں رہتی ہے تو وہ اس گھر اس کا ہوگا، ماں باپ کا گھر نہیں ہوگا۔ باقی اگر یہ ان میرڈ ہے تو ماں باپ اور بہنیں لاہور میں رہتی ہیں، باپ اور بھائی اسلام آباد میں رہتے ہوں، تو پھر دیکھا جائے گا اس کی نیت کیا ہے، پہلے کہاں رہتا تھا، جہاں رہتا تھا شروع سے وہ گھر اس کا کہلائے گا، اور جب تک اس گھر کو پراپر چھوڑنے کی یہ نیت نہیں کرے گا تو وہ گھر اس کا ہی گھر کہلائے گا۔ مجھے نہیں پتا آپ پہلے کہاں رہتے تھے اور کون سا اوریجنل گھر تھا آپ کا۔ مفتی صاحب، کسی امام کا عقیدہ یہ ہو کہ مرے ہوئے بزرگوں سے دعا مانگ سکتے ہیں مگر دیتا اللہ ہی ہے بزرگ کے وسیلے سے، کیا ایسا امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہندو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ان بتوں سے مانگتے ہیں مگر دے گا بھگوان کے اوپر ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو مشرک کہتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اس کی کیا دلیل ہے کہ اس سے مانگو گے تو میں دوں گا؟ میں نے اس کو تمہیں کب کہا کہ اس کو میں نے اپنا وزیر بنایا ہے، نائب بنایا ہے، یا اس کے ذریعے تم مجھ تک پہنچو گے؟ تو ایسے ہی بزرگوں کو بھی اللہ نے جب اختیار نہیں دیا اور نہ اللہ نے کہا کہ ان سے مانگو گے تو میں دوں گا، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو نا، ان سے کیوں مانگ رہے ہو؟ مفتی صاحب، کسی امام کا عقیدہ یہ بتا دیا میں نے۔ مفتی صاحب، نماز میں ٹوپی کی کیا اہمیت ہے؟ بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنا کیسے؟ بعض لوگ ٹوپی کی ضرورت سمجھتے ہیں، ٹوپی کے ساتھ ہی نماز پڑھنی چاہیے، وداؤٹ ٹوپی نماز پڑھنا خلاف سنت ہے، کبھی کبھار اگر رہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سوئس بینک پورے سال کے امپلائیز اور باقی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کا خرچ بجٹ کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، بہتر تو چھوڑنا ہی ہے، باقی جائز ہے۔ مفتی صاحب، فوڈ اسٹریٹ پہ اسٹال لگاتے ہیں تو KMC والے پھتہ لیتے ہیں، تو کیا یہ رشوت ہے؟ جی ہاں، رشوت ہی ہے، اور اس میں گناہگار کون ہوگا؟ اور کیا ہم کوئی فوڈ اسٹال لگا کر بزنس کر سکتے ہیں؟ یہ تو KMC والوں سے پوچھیں آپ، میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ اللیگل کام نہیں کرنے چاہیے، اور باقی آپ اس پہ کچھ بیچیں گے تو وہ کمائی حرام نہیں ہوگی، کمائی حلال رہے گی، البتہ اللیگل کام سے بچیں۔ سر ٹیل if students are struggling in studies and if Allah doesn't give them that thing
they want to what to do, please answer. جو لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو اس کا بدلہ نہیں دیتا، تو وہ پھر ٹماٹر بیچیں. اللہ تو بدلہ دیتا ہے اگر آپ اسٹڈی کریں. یہ دنیا میں لوگ اسٹڈی کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے اسٹرگل کر کر کے. آپ صحیح اسٹرگل نہیں کر رہے ہوں گے، مشورہ کریں کہ آپ کی اسٹڈی میں کیا گڑبڑ ہے، اور اگر نہیں ہے تو بھائی پھر کوئی دوسرا کام کریں. سوری میں ٹماٹر نہیں بکوانا چاہ رہا آپ سے، کوئی بھی اور کچھ کام کر لیں آپ. مفتی صاحب اگر لڑکی کے گھر والے مہر میں گولڈ کے ساتھ گھر بھی مانگ رہے ہوں اور لڑکا گھر دینے پہ قادر نہ ہو، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ وہ کہہ رہے ہیں صرف لکھ لیں دینا جب بھی ہو. جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیوں لکھ کے دے رہے ہو بھائی، پھنس جاؤ گے. تو آپ ان کو بتا دو کہ میرے پاس گنجائش نہیں ہے. انہوں نے رشتہ کرنا ہوگا کر دیں گے، نہیں کرنا ہوگا تو کہیں اور ٹرائی کرو. لڑکی والوں کو تو رائٹ ہے جو چاہے مانگ لیں بھائی، ان کی بیٹی ہے. آپ اپنی حیثیت دیکھ کے منع کر دو ان کو. مفتی صاحب جن ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے وہاں دوسری شادی کیسے کریں؟ جن ملکوں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے تو وہاں لوگ گواہوں کی موجودگی میں دوسری شادی کر لیتے ہیں. شرعی لحاظ سے تو نکاح ہو جاتا ہے، وہاں کی گورنمنٹ اس کو نہیں مانتی ہے، تو اس طرح سے ہو جاتا ہے. مفتی صاحب آپ نے میرے سوال کے جواب نہیں دیا. رمضان میں ابے یار یہ مسئلہ پھر میرے ذہن سے نکل گیا، میں ویسے تحقیق کر کے بتاؤں گا. اچھا بھائی یار آج مجھے نیند بہت آ رہی ہے، کھانا کھا کے بیٹھا ہوں نا، میں کھانا کھاؤں تو آدمی کے دماغ میں مفتی صاحب آج کل امامت پیسے کیوں لے رہے آپ لوگ؟ نماز کے پیسے لے رہے، آپ سے سوالات کریں. میں کیوں لے رہا ہوں پیسے؟ امامت کے پیسے میں کیوں لے رہا ہوں؟ اگر آپ پیسے بھیجنا شروع کر دو تو میں نہیں لوں گا. اچھا بھائی مفتی صاحب درود شریف اگر بیچ کے قاعدے میں پڑھ لینے پر حکم، اگر اتحیات کے بیچ میں درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہوگا، لیکن اگر دوسرے قاعدے کے بیچ میں، یعنی ابھی فرض نماز یا وتر پڑھ رہے تھے یا سنت موقدہ پڑھ رہے تھے، دوسرے قاعدے کے بعد اتحیات پڑھ کے آپ نے درود شریف شروع کر لیا تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. شروع کرنے سے نہیں، کچھ مقدار میں پڑھنے سے، وعلی آل ابراہیم تک کم از کم ہو تو پھر سجدہ سہو واجب ہوگا. کبھی کبھی مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر بری طرح ہار رہے ہیں. میں کیا کروں؟ تلک الایام نداولها بین الناس. زمین میں ہوتا ہے رہتا ہے، کوئی قوم کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے، چلتا ہے مارکیٹ میں. اصل آخرت ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا کام پورا کریں، باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. مفتی صاحب we need to control birth rate in Pakistan. Why do you need to control birth rate in Pakistan? جن لوگوں نے برتھ کنٹرول پر عمل کیا ان کی جو تباہ ہو گئی ہیں نا نسلیں، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ انشاءاللہ میں ڈاکومنٹری پیش کروں گا آپ کے سامنے. یہ لوگ اکثر یہی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں جگہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے. یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. اور آبادی والے علاقے ویڈیو میں دکھا رہے ہوتے ہیں، دیکھو کچ کچ کیسے آبادی بڑھی ہوئی ہے. یہ حکومت کی نااہلی ہے جو عوام پہ ڈالی جا رہی ہے. حکومت اگر لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کو گھر بنا کے دے کہ بھئی وہاں جاؤ آبادی کو بکھیرو، تو نہ زمین کی کمی ہے پاکستان کے پاس، نہ وسائل کی کمی ہے. اس لیے بیکار کی باتیں. یہ ان لوگوں کی اپنی نسلیں تو بڑھ گئی ہیں، وہ ہماری نسلیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں. میری شادی 2 سال پہلے، یہ جو کہتے ہیں نا برتھ کنٹرول کی ضرورت ہے، ان سے کہیں کہ وسائل کتنے ہیں ہمارے پاس، اس کا کیا حساب ہے آپ کے پاس، اسپیس کتنی ہے، اس کو کیلکولیٹ کر کے بتاؤ. اگر آپ ایک کمرے میں، چھوٹے سے کمرے میں 6 بچوں کو رکھتے ہو تو وہ ظلم ہے ان کے اوپر. اس کمرے کے لحاظ سے 6 بچے کیا 3 بچے بھی بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر یہی 1000 گز کے بنگلے میں آ جائیں گے تو بہت تھوڑی آبادی ہے پھر یہ. تو اب پاکستان کی جو اسپیس ہے نا اس کو کیلکولیٹ کریں آپ، اور پھر وہ جو 6 بچے ایک کمرے میں گھسڑے ہوئے ہیں ان کو پھیلاؤ آپ، ان کو بڑے بڑے کمروں میں رکھو تو وہ 6 بچے بھی کم پڑیں گے، یعنی وہ بھی آپ کو لگیں گے کم ہے. تو پاکستان کے پاس آباد رہنے کے لیے، یعنی آبادی بڑھانے کے لیے زمین کم، یعنی بہت نہیں بلکہ بہت سے بھی زیادہ ہے. تو اس لیے یہ بیکار کی باتیں، یہ پرانے منجن ہیں. اب یہ عقل مندوں میں کوئی بھی نہیں یہ ان منجنوں سے متاثر ہوتا. میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں داڑھی 1 منٹھی سے کم نہیں رکھنی چاہیے. میں سوچتا ہوں عمر کے ساتھ بڑھا لوں گا. ابھی بڑھا لیں بھائی. احمد فراز یو پی انڈیا سے، اللہ آپ کو داڑھی کی توفیق عطا فرمائے. داڑھی بڑھانا تو شریعت کا حکم ہے. غیبت کے بارے میں بتا دیں، کیا کسی شخص کا بنا نام لیے بات کر سکتے ہیں؟ اور کیا کسی گروپ یا فیملی کے بارے میں یا میں اور تم کی بات کرنا، کسی کا نام لیے بغیر اگر غیبت کی ہے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہی ہے تو وہ بھی غیبت ہے. کسی گروپ کے بارے میں اگر ایسی بات ہے کہ وہ نہ بتاتے تو لوگوں کو نقصان ہوتا پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی نقصان نہیں ہے لوگوں کو پھر نہیں بتانی چاہیے، وہ بھی غیبت نہیں ہے. مفتی صاحب جماعت کی نماز میں کیسے شامل ہوں؟ جب جماعت شروع ہو چکی ہو اور امام سجدے میں ہو تو کیا تکبیر تحریم کے بعد ہاتھ باندھ دیں یا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جائیں؟ اللہ اکبر کہہ کے 1 سیکنڈ کے لیے ہاتھ یعنی چھوڑیں، قیام کریں 1 سیکنڈ کے لیے، پھر فوراً اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے. ہاں میرا ایک دوست اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے رفع الیدین کرنا سنت ہے، تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے نزدیک نہ کرنا سنت ہے. نبی نے رفع الیدین کیا ہے لیکن 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے. تو ہم کہتے ہیں جیسے اس کا چھوڑنے کا نبی سے حکم نہیں ہے کہ مت کرو، صرف نبی کے عمل سے صحابہ نے اندازہ لگایا کہ 2 سجدوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. تو ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ آپ نے ایسے نماز پڑھ کے دکھائی
جیسے نبی پڑھتے تھے، اور پھر صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا۔ تو احناف نے اس سے استدلال کیا کہ عبداللہ بن مسعود وہ صحابی ہیں اور حضرت علی جنہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے، تو عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے جو شاگرد تھے کوفہ میں وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو اس سے استدلال کیا کہ نبی نے جیسے 2 سجدوں کے درمیان رفع الیدین کو ترک کیا تو اسی طرح باقی رفع الیدین بھی ترک کیا۔ باقی اختلافی مسئلہ ہے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ لڑا جائے، کسی کی رائے وہ ہے تو اس پر عمل کرے۔ احناف کی رائے یہ ہے کہ نہ کرنا بہتر۔ ایسے سکھ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کے پاس زمین ہے۔ دیکھو زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، سکھوں کو یا ہندوؤں کو عام صدقات دیے جا سکتے ہیں، وہ آپ دے سکتے ہیں، کسی کو بھی چاہے مالدار بھی ہو تو بھی دے سکتے ہیں، باقی غریب کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ مفتی صاحب میرے لیگ میں خون آنے کی وجہ سے میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں اور میری نیت ہے کہ مسجد میں کئی خون کے اسٹینز نہ گریں، ٹھیک ہے پھر مجبوری ہے تو مسجد کو گندگی سے بچانا۔ فرقہ اہل حدیث کے نزدیک جب جنابت کی حالت میں وضو نماز میں بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر امام پڑھا دے تو مقتدیوں کی نماز ہوگی بلکہ ثواب ملے گا کیا امام پر وبال ہوگا؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ مجھے نہیں پتہ اہل حدیث کی یہ رائے ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال امام نے اگر ایسے نماز پڑھا دی ہے تو نماز واجب الادا ہے۔ اگر بھولے سے پڑھا دی ہے تو اور مکمل ہونے کے بعد یاد آیا تو پھر اس میں خود احناف کے بھی 2 قول ہیں، جو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے تو یہی ہے کہ دوبارہ سے امام اعلان کر کے پوری نماز سب کو دوبارہ پڑھائے، اور امام ابو یوسف کی رائے یہ ہے کہ اگر امام نے پڑھا دی ہے تو یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلا اور تو پھر مقتدیوں کی نماز ہو گئی ہے، صرف امام لوٹا لے، لیکن راجح قول اس میں امام ابو حنیفہ کا ہی ہے، بہت شدید مجبوری ہو تو امام ابو یوسف کے قول پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب مفتی ارشد دہلی والے کہتے ہیں مروجہ تبلیغ جماعت بدعت بن چکے سے تبلیغ میں جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی بدعت نہیں ہے، ساری دنیا تبلیغ میں جا رہی ہے اور جاتی رہے گی اور اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ شیخ ہم آپ کی ویڈیو کو بہت پسند کرتے ہیں، وعلیکم پسند، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تھک گیا ہوں یار، آج بہت نیند آ رہی ہے مجھے۔ ماں کی وراثت میں سوتیلے بھائی بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ مرحومہ کے شوہر زندہ ہیں، شوہر کا کتنا حصہ ہے؟ 6 سے 7 گرام سونا ہے، اسٹاپ واچ بلیو ہینڈ ٹائمر۔ ماں کی وراثت میں سوتیلے بھائی بہن کا حصہ ہوتا ہے کیا؟ مرحومہ کے شوہر زندہ ہیں، شوہر کا کتنا حصہ ہوگا؟ دیکھو ماں کی جو وراثت ہے اس میں اماں کے ابا اور اماں زندہ ہیں، یہ مجھے بتانا پڑے گا آپ کو، اگر ہیں تو ان کا بھی حصہ ہوگا، پھر بیٹا ہے یا نہیں ہے تو بیٹے کا بھی بتانا پڑے گا، شوہر کا تو بہرحال حصہ ہوگا۔ اگر اس خاتون کا کوئی بیٹا موجود ہے یا بیٹی موجود ہے تو شوہر کا آدھا یعنی 25% ہوگا، اور اگر ماں کے کوئی اولاد ہی نہیں ہے، یعنی سوال پیدا ہوتی ہے یعنی ماں تو ہے لیکن ساری اولاد مر گئی ہے ماں کے مرنے سے پہلے، تو پھر شوہر کا 25 یعنی اولاد کی موجودگی میں شوہر کا 25% ہوگا۔ آپ وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں تو میں بتاؤں گا بھائی، ایسے کیوں پہلیاں پوچھ رہے ہیں۔ میرے خاص دعا فرما دیں گے نبی جماعت کے دل میں 500 سے زیادہ نور آ جائے، دل سے دعا جی اللہ آپ کو قومیاب کرے، قومیاب۔ پیج ہے اس لیے مجھے ویڈیو کو ریکارڈنگ سانگ لگا پڑھتے ہیں تو کیا یہ جناب میوزک نہیں لگا سکتے آپ، سانگ میوزک لگائیں گے تو گناہ ہوگا آپ کو اور اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہوگی، نہیں یہ کام جائز نہیں آپ کا۔ کیا جو درود شریف شیعہ حضرات پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا جائز ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل غمہم اجمعین۔ بھائی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے درود شریف وہی پڑھنا چاہیے۔ مجھ سے بار بار رونے جاتا ہے، توبہ کے بعد پھر غلطی ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے دل نہیں لگتا، نفل گناہ نہیں چھوٹتا، بہت پریشان ہو۔ توبہ کرتے رہیں، گناہ چھوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق بھی قائم کریں، تبلیغ میں وقت بھی لگائیں، اپنے آپ کو سزا بھی دیا کریں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، اور بس لگے رہیں، انشاءاللہ چھوٹ جائے گا۔ شیطان مایوس کر دیتا ہے، شیطان کہتا ہے تم سے گناہ چھوٹ نہیں رہا تو توبہ کرنا چھوڑ دو، یہ بات شیطان کی نہ مانے، بولا میں توبہ کرتا رہوں گا، گناہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسی کی تیسی، بھلے پوری زندگی اسی لڑائی میں گزر جائے، کوئی بات نہیں، شاید اللہ ویسے ہی بخش دے آپ کو کہ یار بار بار توبہ کر کے کوشش تو کر رہا ہے نا، تو اگر کوشش چھوڑ دی نا پھر تو بربادی ہے بھائی صاحب، پھر گئے۔ بہت ہی صاحب آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، لائیو آ کر مزاح کی جواب پلیز ایسے اسے کنٹینیو رکھنا، آپ کو پتہ نہیں آپ کے وجہ بہت سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ایسے گیم کھیلنا جائز ہے؟ چلا گیا۔ ایک لڑکی میری طرف بہت دیکھتی تھی، پھر میری بھی اس کی طرف توجہ ہونا شروع ہو گیا، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجنے کے لیے رابطے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی طرح رابطہ نہیں ہونے دیا، بس اب آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ کو نظر کی حفاظت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور دیکھنا گناہ ہے۔ کیا ایسی گیم کھیلنا جائز؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑگڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا۔ رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی، مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں۔ وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے،
गलती नहीं हो रही, सारे नेक नीट क्लीन बोलेंगे अल्लाह हम तो इतने अच्छे थे, हमें तो ऐसी जन्नत में भेज। क्या ख्याल है भाई? बाप रहमदिल है, क्या मतलब? बेटे से गलतियां होती हैं, इग्नोर करता है, तब बेटा तारीफ करेगा यार मेरा अब्बा बहुत अच्छा है। अगर आप सुबह शाम अब्बा अब्बा करते रहते हो, हर वक्त अब्बा की खिदमत में, अब्बा के पांव दबा रहे हो, अब्बा की शलवार इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की कमीज इस्त्री कर रहे हो, अब्बा की पगड़ी इस्त्री, अगर पगड़ी पहनते हैं, आजकल के अब्बा पगड़ियां कहाँ पहनते हैं, तो पैंट इस्त्री की आपने अब्बा की, सारा ख्याल हर वक्त अब्बा मेरे अब्बा मेरे अब्बा, तो अब्बा ने भी आपसे जरा तमीज से बात कर ली, मेरा बेटा बहुत अच्छा, तो आप बोलोगे भाई हम भी अब्बा के साथ इतने अच्छे हैं तो अब्बा भी हमारे साथ, जाहिर अच्छा ही आजकल कौन अब्बा के साथ अच्छा होता है, तो मैं जब इतना अच्छा हूं तो अब्बा का इतना हक तो बनता है कि हमें भी अब्बा अप्रिशिएट करें। लेकिन आप नालायक, और बाप हर जगह आपके आगे आके खड़ा होता है, कह रहा है भाई नालायक है लेकिन है तो अपना ही ना, क्या ख्याल? फिर आप में अगर गैरत होगी तो आप बाप से मोहब्बत करोगे, यार अब्बा ने मेरी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ किया, आज मैं अगर इस स्टेज पे पहुंचा हूं तो मेरी गलतियों पे अब्बा ने पर्दा भी डाला है, मुझे लोगों के सामने जलील भी नहीं किया, जब लोगों के साथ आता हूं तो तारीफ करते हैं मेरा बड़ा होनहार बेटा है, हालांकि मुझे पता है मैं कैसा हूं, एक वक्त आएगा आपका दिल अब्बा के लिए पिघल जाएगा। तो अल्लाह पता है क्या चाहते हैं बंदों से, अल्लाह कहते हैं यार नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, सब कुछ है, लेकिन पहले मोहब्बत तो करो। ये खुश्क नमाजें नहीं चाहिए अल्लाह को, ये खुश्क रोजे नहीं चाहिए, अल्लाह को चाहिए अल्लाह की मोहब्बत में धड़कने वाला दिल। वो दिल जब ही धड़कता है जब इंसान से अगर गुनाह हो जाए और उसे पता है मेरे लिए जहन्नम की आग है, गुनाह है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अल्लाह से गिड़गिड़ाता है अल्लाह माफ कर दे माफ कर दे, तो अल्लाह को इतना मजा आता है कि भाई सजा बनती थी मगर मैं क्या कर रहा हूं, माफ कर रहा हूं इसको। तो ये शान जब ही जाहिर होगी जब गुनाह भी तो हो। कैसी प्यारी हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी बंदे से गुनाह होता है तो वो आता है तौबा करने के लिए, ये कल पढ़ूंगा रियाजुस सालिमीन में, अगला कल वाला नंबर इस हदीस का है। तो वो जब आता है अल्लाह के सामने तौबा करता है कि अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं देखो ऐ फरिश्तों इस बंदे से गुनाह हुआ, बहुत सौ से गुनाह होते हैं, इससे भी हुआ, बहुत से मेरे पास माफी मांगने नहीं आए। ये आया है क्यों? इसलिए कि इसको पता है इन्ना लहू रब्बन, इसका एक रब है जो इस गुनाह पर इसको सजा भी दे सकता है और इस गुनाह को माफ भी कर सकता है, इसको पता है। ये इस जज्बे से आ जाए, वरना ये भी ना आता तो क्या हो जाता, कोई सजा थोड़ी मिलती है फौरन। भाई गुनाह पे फौरन शराबी भी घूम रहे हैं, कोई फौरन सजा मिलती है? चोर भी घूम रहे हैं, डाकू भी घूम रहे हैं, कातिल भी घूम रहे हैं, माँ बाप के नाफरमान, बल्कि ज्यादा तरक्की कर रहे होते हैं, आदमी वो फजाइल ही सुना रहा होता है बैठ के, ऐसा ही है ना? क्या ख्याल है भाई? जान बनती है ना ज्यादा खाने पीने से, तो बहुत दफा तो हलाल से ही बन जाती है, लेकिन अक्सर औकात भाई आप देख लो जिन्होंने माशाल्लाह अल्लाह बचाए हराम का पैसा जिन्होंने खाया उनकी सेहत ही अलग अलग चेहरे से पता चल रहा होता है उनके। तो कितने लोग हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से कितने लोग हैं गुनाह होते हैं, या तो फौरन सजा मिल रही होती है ना, फिर तो सारे आ जाते हैं, सबको पता है अब सजा मिलने वाली है, सब गिरफ्तारियां दे रहे होते अल्लाह के पास आके, अल्लाह मार दे, अल्लाह सजा दे दे, लेकिन अल्लाह को देखा हम में से किसी ने नहीं है और गुनाह पे दुनिया में कोई सजा भी नहीं मिल रही होती, ठीक है ना? तो अल्लाह फरमाते हैं इसको पता है कि सजा मेरा रब मुझे देगा, वो कुदरत रखता है, और उससे बड़ी बात ये कि माफ भी वही कर सकता है। जुर्म उसका किया तो माफी भी किसके हाथ में है? उसके हाथ। ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, हदीस में दुआ सिखाई है, ए अल्लाह तुझसे भागने की जगह भी तेरे पास ही है। यानी देखो किसी डाकू से बच के भागो तो थाने में चले जाओ, इलाके के नाजिम के पास चले जाओ, लेकिन अगर डाकू बहुत ताकतवर है तो आपको पता है मैं कहीं भी बच के नहीं भाग सकता, अब तो मेरे लिए मौत है। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदों पर मेहरबान है, लेकिन अल्लाह ताला सजा भी देता है। उसने बताया कि मैंने कौम आद कौम समूद को तबाह कर दिया, फिरौन को दरिया में गर्क कर दिया और जहन्नम की आग बनाई उसने, लेकिन अल्लाह ताला जब दुश्मनी पे आए तो वो ऐसा है कि उससे आप भाग नहीं सकते, तो अब उसी के पास आके आपको उसी के पाँव में गिरना पड़ेगा। एक वाकया हमने बाज बुजुर्गों से सुना है, उसकी सनद की मुझे तहकीक नहीं है, लोग कहते हैं सनद की तहकीक नहीं तो सुना क्यों रहे हो, यही बताने के लिए सुना रहे हैं कि जब सनद की तहकीक नहीं है तो ये वाकया इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि इसकी तहकीक की जाए। हम अपना टाइम इन फजूल चीजों में जाया नहीं करते, या कोई फिकी मसला हो ना फिर तो ठीक है, ये कह सकते हैं कि जब सनद की तहकीक नहीं है तो ये तो झूठा किस्सा हो गया। झूठा इसलिए नहीं कि बता रहा हूं कि तहकीक नहीं है तो झूठा भी हो सकता है, समझ में आ रही है बात? तो सब सवाल पैदा होता है जब ये मुस्तनद नहीं है तो सुना क्यों रहे हो? इबरत के लिए, क्योंकि बाज फर्जी वाकयात भी होते हैं लेकिन उनका मजमून दुरुस्त होता है, उससे जो मैसेज जा रहा होता है वो मैसेज क्या होता है, सही जा रहा होता है, इसलिए सुनाया जा रहा है। हर चीज का ना एक पूरी डिटेल बतानी पड़ती है वरना क्लिप आ जाएगा एक। तो कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि ये जो हवादिस हैं, हादिसात हैं, अगर ये तीर हों और चलाने वाला अल्लाह हो तो इन तीरों से बचना कैसे मुमकिन है? भाई ये तीर अल्लाह के हाथ में हो
कमान अल्लाह के हाथ में हो और यानी वो हवादिस की ये तीर हो जो हवादिस की शक्ल में हम पर आ रहे हो, तो इस हादसा से बचना मुमकिन है? तो कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक ही तरीका है कि जो जिसके हाथ में कमान है उससे दोस्ती कर लो। क्या ख्याल है भाई? इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो महल्ले का दादा होता है ना, या तो आप उससे बड़े दादा बन जाओ। क्या ख्याल है? एक दफा यहाँ कोई महल्ले के बड़े दादा थे, मुझे लोगों ने कहा इसके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा जब मैं इससे बड़ा दादा बनूंगा तो इसके खिलाफ बयान करूंगा। मुझे जब तक इस महल्ले में रहना है तो मुझे बिला वजह दादागिरी करने की जरूरत। लोग कहते हैं ना हक बात आप मेंबर डंके की चोट पे बयान कर दो। मैं नहीं बयान करता भाई हक बात डंके की चोट पे। मैं पहले देखता हूं कि लोगों में इस हक को बर्दाश्त करने का तहम्मुल है, एक बात, बल्कि इससे पहले देखता हूं कि मैं खुद भी इस हक को बर्दाश्त कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। ये जो डंके की चोट पे अक्सर हक बयान कर रहे होते हैं ना, तो ये अक्सर लोग ये इस किस्म का हक बयान कर रहे होते हैं कि इनके पहले से किसी महल्ले के दादा से बड़े ताल्लुकात होते हैं, जिनको उन्होंने बयान बताया होता है मैं ये बोलने वाला हूं, बचा लोगे? वो कहे हाँ बचा लेंगे, तू बोल दे। हमें तो कोई है ही नहीं इस तरह का, हम तो किसी से ताल्लुक रखते ही नहीं है। हाँ, किसी के खौफ से गलत बयानी करना हराम है। यानी आप किसी महल्ले के दादा के डर से गलत बात उसके बारे में बता दो या झूठी तारीफें शुरू कर दो या लालच में आके लोगों को गलत गाइड करो, ये हराम है। खामोशी की शरीयत ने इजाजत दी है, गलत बयानी की शरीयत ने इजाजत नहीं दी है। गलत बयानी नहीं करता, बसा औकात में खामोश हो जाता हूं कि भाई इस टॉपिक पर बात मत करो क्योंकि लोगों में बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे या गलत रुख पे ले जाएंगे। तो ये तो मसलहत है, ये तो हिकमत है। ये थोड़ी कि जहां जाओ जो चाहे जाके बोल दो। अब मुझे बताओ, एक आदमी में को जिना का खौफ है, शहवत उसमें इतनी भर गई, अब वो कहीं रिश्ता लेके जाता है, लड़की के अब्बा से कहता है कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। उन्हें क्यों कर रहे हो? भाई मैं शहवत से मेरा दिमाग खराब हो गया है और मुझे जिना के बड़े खतरात हैं और मैं बड़ा परेशान हूं, तो मैं इसलिए चाह रहा हूं कि मैं आपकी बच्ची से शादी करूं और वो है बड़ी खूबसूरत, तो मेरा ख्याल है कि वहां मैं शादी करूंगा तो मेरा दिमाग जो है ना इधर उधर जाने से बच जाएगा। वो देगा रिश्ता? अरे दफा यहां से। बात तो हक है और शरीयत में जायज भी है, लेकिन ये हक बयानी आप भी नहीं अफोर्ड कर सकते, कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकता। भाई ये बात आपके दिल में है, उसको रखो, कुछ और बात करो उसके सामने। वही निकाह सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब है, इसलिए करना चाह रहा हूं। इस तरह की बातें आप करोगे तो ये मुनाफिकत नहीं कहलाएगी, ये मसलहत कहलाएगी। हर बात हर जगह कहने की नहीं होती। एक साहब ने एक शादी की तो मुझे बताया कि मैंने निकाह का पैगाम भेजा और उनको मैंने पहले बता दिया कि मैं 4 करूंगा। तो मैंने कहा वाकई आप करेंगे? कह रहे मेरा इरादा तो नहीं है लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 करूंगा। मैं तो 4 की पे एकदम दिमाग उधर चला जाता है हमारा। उसने कहा कि मैंने उनको पहले बता दिया, मैं हो सकता है दूसरी भी करूं। तो मैंने कहा आपने उनको, आपका वाकई इरादा है? अगर इरादा हो फिर तो चलो ठीक है। कह रहे नहीं मेरा इरादा तो नहीं है लेकिन मैंने एहतियातन बता दिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे भाई हो सकता है मेरी बीवी वो जो है ऐसी निकले कि बदअखलाक हो और मुझे जरूरत पड़ जाए दूसरी शादी की। भाई औरतें बदअखलाक भी निकलती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बांझ होती हैं, औलाद नहीं हो सकता है शादी के बाद पता चले बांझ है। मैंने कहा बहुत अच्छा किया आपने, बड़ी जबरदस्त क्लैरिफिकेशन कर दिया आपने। मैंने कहा लड़की के अब्बा को मैं कहूंगा कि आपको भी बता दें कि हो सकता है हम आपसे तलाक ले लें। भाई हम शादी तो कर रहे हैं लेकिन इस बात का इम्कान है कि हम आपसे तलाक लेके इसकी कहीं और शादी कर दें। आप पूछो क्यों? भाई हो सकता है आप चरसी निकलो। क्या ख्याल है आपका? नहीं मैं तो चरस नहीं पीता, मेरा लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें। भाई हो सकता है बाद में चरसी बन जाओ। तो हो सकने पर तो यार दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है, अभी तो है उसके हिसाब से बात करो ना। मैंने कहा आपका इरादा है नहीं, खाम में वो रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने। वो बिल्कुल सही किया लड़की के अब्बा ने, बहुत अच्छा किया तोड़ के। मैंने कहा कोई भी होता रिश्ता तोड़ता है बिला वजह, हो सकता है। एक साहब थे वो पोलियो के खतरों के बहुत खिलाफ थे, मेरे दोस्त थे क्या हैं अभी भी। तो उनका कहीं रिश्ता, उनको बेचारों को कहीं रिश्ता नहीं मिल रहा था तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए। कहीं कोई लड़की का रिश्ता आया उनके लिए तो मुझे सिफारिशी बना के ले गए कि आप भी चलें, थोड़ा सा आप थोड़े से मशहूर आदमी हैं तो मेरी सिफारिश कर दिएगा तो चांस ज्यादा है। मैंने कहा चल भाई ठीक है ले चलते हैं। हम चले गए वहां तो वो लड़की के वालिद भाई वगैरह आके बैठे, मुझे बड़ी इज्जत दी उन्होंने। मैंने कहा हमारे दोस्त हैं, निकाह करना चाहते हैं आपकी बच्ची से, इस सिलसिले में हम हाजिर हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी, भी एजुकेशन क्या है वगैरह वगैरह जो पूछा जाता है। इस दौरान फिर वो जब बात मुकम्मल हुई तो वो कहने लगे देखें मैं जब निकाह करूंगा तो मैं पहले एक बात बता दूं कि मैं बच्चों को पोलियो के खतरे नहीं पिलाऊंगा। अबे मैं सर पकड़ के बैठ गया यूं करके। अब मैं उसको यूं इशारा भी नहीं कर रहा कि मैं यूं करूंगा तो वो बोलेंगे ये आपस में इनका पहले से कोई प्री प्लान है कि मैं यूं बोलूंगा तो तू यूं बोलना। अब मैं देख नहीं रहा उसकी तरफ। वो कह रहे क्योंकि मैं ये पोलियो वोलियो नहीं, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करता हूँ, ये यहूदियों की साजिश है और ये फलाना है और ये वैक्सीनेशन और ये। अबे तू शादी तो होने दे, बच्चे तो होने दे अल्लाह के बाद। उन्होंने हाँ अभी की नहीं है तो मैंने फिर वो इनकार हो गया और होना था इनकार। मैंने फिर उसको बोल लताड़ा यार तुमने क्या। कह रहे भाई हम तो पहले से ताकि बाद में झगड़ा ना हो। ये वो लोग हैं जो डंके की चोट पे हक बयान करते हैं, डंके की चोट। अब भाई तुमने नहीं पिलाने थे अल्लाह के बंदे। तो वो पोलियो से इतना वो नहीं हुए परेशान, वो इस सोच से हो गए कि यार ये फंडामेंटलिस्ट की इंतहा
इंतहा है ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटलिस्ट है, तो इतना बुनियाद परस्त है। हो सकता है वो लड़की की अब्बा भी पोलियो के कायल ना हो, लेकिन इतना पोलियो लेस तो हर चीज बयान करने की नहीं होती। बहुत सारी चीजें ठीक आपकी राय में ठीक होती हैं, और ये थोड़ी कि वो थी, ये बात भी उन्हीं की राय में ठीक थी ना, हर आदमी इससे मुत्तफिक थोड़ी है। तो क्या बात चल रही थी यार, जल्दी से बात को समेटें, बड़ी बिखर रही हैं, इधर उधर बातें जा रही हैं। उन्होंने तो इनकार कर दिया, वो कहाँ पोलियो वाले से करते यार, खुद सोचो यार, कोई भी नहीं करता, बोलता क्या है, पागल है, क्या कर रहा है भाई तू। तो हाँ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मैं बता रहा था कि भाई अगर आप यानी तीरों से बचना आपके लिए जब भी मुमकिन है जब तीर चलाने वाले से दोस्ती कर लो। तो जब तीर चलाने वाले से दोस्ती करोगे तो मामला सेट हो जाएगा। तो अल्लाह का मामला भी ऐसा है कि हदीस में आता है जब कोई गुनाह करता है तो अब उसके पास ऑप्शन क्या है, अल्लाह से बच के जाना किसके पास है, अल्लाह ही को मनाना है कि अल्लाह तुझे सताया तो अब तू ही माफ कर सकता है। तो अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आती, गुनाह करना पसंद नहीं आता, अल्लाह को गज़ब आता है उस पे, गुनाह से पलटना पसंद आता है। अब इस नियत से कोई गुनाह करे कि मैं पहले गुनाह करूंगा ताकि पलट के अल्लाह को राजी करूं, तो वो बेवकूफ है भाई। इसकी मिसाल उलमा ये देते हैं कि जब आपका जख्म भरता है तो वालिदैन खुश होते हैं ना, आप भी खुश होते हो, लेकिन आप इस नियत से जख्मी करो अपने आप को दोबारा कि पहली दफा जब मुझे जख्म हुआ था तो जब मैं ठीक हुआ था तो बड़ी खुशी हुई थी, अब मैं दोबारा अपने हाथ काटता हूं ताकि मैं ठीक हूं तो मुझे खुशी हो। तो ये परले दर्जे का बेवकूफ है, हमाकत है। भाई तो पहले से ठीक है तो खराब क्यों कर रहे हैं अपने आप को। तो इसी तरह उलमा कहते हैं गुनाह हो गया तो तौबा करो, तौबा की नीयत से गुनाह करना ये परले दर्जे की हमाकत और बेवकूफी है। इसके बहुत नुकसानात हैं, वो नुकसानात क्या है एक अलग टॉपिक है। तो अल्लाह को तौबा इतनी पसंद, हदीस में आता है जब तौबा करते हैं अल्लाह कहते हैं देखो इसको पता है कि मैं हूं माफ करने वाला, तो अल्लाह क्या करते हैं, माफ करते हैं, फरिश्तों से कहते हैं गवाह रहो। नबी ने फरमाया फिर दोबारा इससे गलती हो जाती है, अब ये फिर परेशान होता है, यार मैंने तो अल्लाह से मुआहदा किया था अब नहीं करूंगा, अब दोबारा हो गया, तो ये फिर अल्लाह के पास आता है, अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह कहते हैं देखो दोबारा गलती हुई है, अब ये पहले से भी बड़ा जुर्म है, एक तो गुनाह, ऊपर से अल्लाह से किया हुआ एग्रीमेंट तोड़ा इसने, लेकिन इसको पता है इस गुनाह पर भी सजा देगा कौन, अल्लाह, और माफ कौन कर सकता है, अल्लाह। तो इस जज्बे से दोबारा माफी मांग रहा है, बार बार आता है, बार बार माफी मांगता है। अल्लाह हर दफा फरिश्तों को ये कह के माफ करते हैं इसने ना मुझे देखा ना मेरे अजाब को देखा। इस गिड़गिड़ाने को अल्लाह पसंद करते हैं। तो इसलिए हदीस में आता है सारे अगर नेक परहेजगार बन जाए अल्लाह सबको खत्म करेगा, ऐसे लोग पैदा करेगा जो गलती करें और फिर अल्लाह से तौबा करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप गलतियां, क्योंकि हम में से हर शख्स बहुत सी गलतियां कर चुका है, अब आपको नई गलती जो है ना मुआशरे में जो है वो उसका तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है। तो तौबा की तरगीब है, ये गलतियां करने की तरगीब, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से डिफाइन किया है, इस अंदाज से समझाया है ताकि तौबा की, वरना ऐसा होगा नहीं। तो ये तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। अब अगर आप अधूरी हदीस सुनेंगे ना तो फौरन लोगों का जहन कहाँ जाता है, गुनाह की तरफ, कि यार गुनाह कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। भाई गुनाह बहुत बुरी चीज है, कत्ल पर कितनी शदीद वईदें हैं, नमाज कज़ा करने पर, जिना अल्लाह को अगर पसंद होता तो अल्लाह ये कहते कि जानी को चौक में खड़ा करके 100 कोड़े मारो। अल्लाह तो सत्तार है ना, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला, लेकिन जानी का जुर्म गवाहों से साबित हो गया, अल्लाह कहते हैं ना ना ना, चौक पे ला के इसको 100 कोड़े मारो। शादीशुदा तो संसार कर दो, पत्थरों से मार के हलाक कर दो। इससे पता चलता है अल्लाह को गुनाह पे जरा भी खुशी नहीं होती, गुनाह से तौबा पे खुशी होती है अल्लाह ताला। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि चाहे हदीस हो, चाहे मेडिकल साइंस की कोई खबर हो, चाहे सियासत की कोई खबर हो, या मुल्क में कोई ऐसी खबर हो कि ये होने वाला है, तो वो खबर हमेशा मुताल्लिका उमूर के जो माहिरीन हैं उन तक लौटाई जाएगी, उनसे रिसर्च की जाएगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के बारे में खबर आई है कि इंसान के 3 गुर्दे होते हैं और व्हाट्सएप पे बड़ी घूम रही है, आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं है, ठीक है ना ठीक है। और फला जो खबर आई है कि कोई हिकमत से मुताल्लिक हो तो किसी बड़े हकीम से पूछा जाए, या सियासत से मुताल्लिक हो तो जो सियासी उमूर के माहिरीन हैं उनसे पूछा जाए। तो जिस किसी शख्सियत से मुताल्लिक खबर हो तो उस शख्सियत से पूछा जाए, उस शख्स से पूछा जाए कि आप खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आपने ऐसा कहा है। किसी इदारे का फतवा हो तो उस इदारे से पूछा जाए कि आपने वाकई ऐसा फतवा दिया भी है या नहीं दिया। तो जब पता चलता है तो ये भी एक ऐसी चीज है, बात को मैं समेट के खत्म करता हूं बस, कि बगैर तस्दीक के आगे खबरें फैलाना ये भी एक ऐसी चीज है जिससे मुआशरे में मोहब्बत फैलती है ना, इससे नफरत की आग लगती है, एक दूसरे के खिलाफ बदगुमानियां, लड़ाइयां, झगड़े और एक तूफान बदतमीजी, ये सब चीजें इस्लाम ने क्या की हैं, हराम की। और फिर एक आयत और सूरह हुजरात की पढ़ दूं, अल्लाह ने फरमाया ना कि बगैर, सूरह हुजरात का पहला हुक्म क्या था, अदब एहतराम, दूसरा हुक्म क्या था,
بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلایا کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی دو جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا, ان کا مطلب. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس, وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کیا اس کو جھوٹا شمار, اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے, توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں, عوام بھی داخل ہیں, میاں بیوی بھی داخل ہیں, اولاد بھی داخل ہے, والدین کا اولاد سے رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں. تو اس میں تو ہمیں جھوٹ, اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں, اس سے گول مول کلام, وہ کچھ اور مطلب سمجھے, آپ کچھ اور. تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے, تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی, بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم, مومنین آپس میں بھائی ہیں, ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے, تجسس مت کرو, ٹوہ میں مت لگو کسی کی, کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ, آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے, کدھر جا رہا ہے, میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار, کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے, اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے, کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ, نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے, ابھی گھسا نہیں ہے, جھانکے پرمیشن کے بغیر, فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو, اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری, یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو, فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے, پھوڑنے کے لیے نہیں ہے, اس نے تو ویسے ہی پتھر اٹھا لیا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے, ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا, کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے, صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی, آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو. اور آپ بتاؤ ہمارے ہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں, ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے, پتہ ہے کیوں دی ہے, ابے فلاں تو فلاں کی لیڈی کو لے کے بھاگ گیا, ابے یہ جو فلاں نے شادی کی مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں, ریکیاں کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں کر رہا ہے, یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں, انٹرویو دیتی ہیں, میرے میاں نے یہ ظلم کیا, میرے میاں نے یہ ظلم کیا. لوگوں نے میاں کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں نیچے. او بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یا کبھی میاں کے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے ہم دونوں کا رشتہ. جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا, یہ یوں کر رہی تھی, تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ. چھوڑو مٹی ڈالو بھائی, او بھائی علیحدگی ہو گئی, میاں بیوی تو بھاڑ میں جائے, ہمیں کیا کرنا ہے. اتنا گھستے ہیں, ہر گھر کی خبر, اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے, فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے, فلاں یہ کرتا ہے, فلاں وہ کرتا ہے. تو جو بھی کر رہا ہے بھائی, آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا, جاسوسی مت کرو. صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے, سمجھ رہے ہو, خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے, وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں, بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھئی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. ایجنسی والے گڑبڑ پتہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں, دیکھو کہیں یہ را کا ایجنٹ تو نہیں ہے, یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے, ذرا اس کی تحقیق کرو. وہ ایجنسی والا کیا کرے گا, نجی زندگی میں گھس جائے گا, آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا. اور کیا کرے گا, وہ ہر وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہو. یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مشہور شخصیت ہے, کوئی سیاستدان ہے, اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں, اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں. میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں, اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا, یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں, اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا, اس سے اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, پھر خلافت عثمانیہ, پھر سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم.
بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا، اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر، مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی، ختم ہو گئی. پھر زوال آیا، خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا، ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے، ترکی کے پاس آرمی ہے، مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردوغان جب تک ہے تو ہے، اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی، یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی، ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں، لیکن آئین میں یہ پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی، وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں، درازوں میں گھس رہے ہیں، الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماری میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو، تمہیں حکومت نے یہ میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا، تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی. دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو. تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو، لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے، اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی، لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح، پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا؟ کمپیوٹر میں گھس رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو، ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو. آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے بھائی؟ تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں، تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو، فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسو. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جو جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے، تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی ختنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو ختنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو، وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس. یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے، یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف، وہ ہماری کھڑکی نہیں، ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے، ہمارے گھر کی طرف نہیں، دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی، ان کی نظر کھڑکی پہ بڑی فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا، واللہ عالم، اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں. وہ ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی، ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا، اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس، مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ، ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ، ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں، کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو، کبھی یوں جا رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی یوں جھانک رہی ہیں، کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا، اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ نہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے کو بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہے نا، یہ ان کا ٹی وی، ہمارا نہیں ہے. دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں، ایسا نہ وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلائے چائے کے لیے، چائے پیو، پتلی گلی سے نکلو. آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا، یوں کرنا، یوں کرنا، کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ کہیں گشت کر رہا تھا. ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا، گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے. ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے. امیر صاحب نے دروازہ بجایا. ایک بچہ آیا، جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے. وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں، پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر، آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب، دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا، یہ بیسک اصول ہیں، یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں، جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا، امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان، ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا، تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو، اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں، پیچھے بھی دروازہ ہے،
जो मैं अक्सर बयान में कहता हूँ ना पतली गली, तो भाई चौड़ी गली के साथ पतली गली भी तो होती है ना। भाई वो आए हो, पानी पियाओ और उस दरवाजे से निकल के बाहर चले गए हो, तो बच्चे ने आके कहा हो कि भाई नहीं है घर पे, तो ऐन मुमकिन है। और वाकई ऐसा होता भी है। बाज़ दफा इंसान भागा भागा एक दरवाजे से आता है, घर में पानी पिया या वॉशरूम गया और दूसरे दरवाजे से फौरन निकल गया। तो मुझे उनका ये जुमला बहुत अच्छा लगा इस वाकये में। 12-13 साल का था उस वक्त, तो उस वक्त से मुझे ये वाकया जहन से निकलता नहीं है। ये है कि इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, ए ईमान वालों बदगुमानी मत करो, अक्सर गुमान बुरे होते हैं, गुनाह मिलता है उस पे। अच्छा महमिल तलाश करो भाई, कि जरूरी थोड़ी है झूठ बोल रहा हो, लेकिन हम क्या करते हैं 99% इम्कान होता है कि सच बोल रहा है, लेकिन 1% चांस होता है झूठ बोले, तो हम कहते हैं छोड़ू एक नंबर का वो झूठ, अबे हमें पता है झूठ बोल रहा है। जल्दी सवाल के जवाब दे देते हैं भाई। मेरे भाई ने अपनी अहलिया को 3 तलाक दी, अब कहते हैं कि हलाला कर लिया, लेकिन हमने कोई तस्दीक नहीं की, क्या तस्दीक कराना जरूरी है? भाई देखो, एक आदमी अगर अपनी बीवी को 3 तलाकें देता है, पहली बात तो गुनाह करता है, इकट्ठी 3 तलाकें देना जायज नहीं है, लेकिन तलाकें वाकई हो जाएंगी। इस पे मैं पूरा मुदल्लल अभी क्लिप भी रिकॉर्ड करवाने वाला हूँ इंशाल्लाह। एक चैनल पे रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, मगर वो चैनल मशहूर नहीं है तो कोई सुनता ही नहीं, उस दोबारा से रिकॉर्ड करवाऊंगा। मेरे ये इल्मी बयानात होते, ये जो मेरे बयानात होते हैं ना, ये वाज़ो नसीहत है, इस पर किसी के इल्म को ना परखा करें आप बैठ के, समझ रहे हो? जो मेरे जो तहकीकी बयानात हैं या मेरी तहकीकी मकाले हैं वो अलग हैं, उसका स्टाइल बोलो भाई अलग होता है। उनको मकाले मेरे पढ़े आप, रिसर्च पे तहकीकी जो मकाले मैंने लिखे हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि कुदूरी पढ़ाने की ताकत है या नहीं। हो सकता है मैं बिल्कुल कुदूरी भी ना पढ़ा सकता हूं, लेकिन आप पहले रिसर्च कर लें, उसके बाद आप फैसला करें। वाज़ो नसीहत वाले बयानात से नहीं परखा जाता किसी की इल्मियत को, वो तहकीकी मैदान वो अलग होता है। अच्छा मेरे भाई, तो याद रखो, जिसने भी 3 तलाकें दी बीवी को, तो तलाकें दे के पहली बात तो बुरा काम किया, 3 जायज नहीं है। फिर औरत ने अगर हलाल